کہہ لو ہمارا کچھ نہیں بگڑتا ہے، الحمدللہ ہمارے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج تک ہم سنتے آئے ہیں لیکن سرحدیں کٹ تمہاری ہی رہی ہیں، الحمدللہ کٹ کٹ کے تمہارے ہی لوگ آ رہے ہیں، اور جب ہماری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو آ کر کے روتے ہیں کہ ہم کہاں تھے ظلمتوں میں، ہم کہاں تھے تاریکیوں میں، یہی ملانے تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن اللہ شاہد ہے جو کبھی دیتے ہیں، اور جناب عالی اس کے اوپر جب ناشتہ آتا تھا، نان کھٹائیاں اور چائے اور بسکٹ اور پاپے دلی والے جانتے ہوں گے ماشاءاللہ، خوب دبا کے کرتے تھے، اوپر سے بیچارہ معافی بھی مانگتا، 200-250 روپے بھی دیتا کہ مولانا صاحب بیوی کی طبیعت خراب ہے، آپ لوگ کہیں ہوٹل میں کھا لیجئے گا کھانا، تو 150-200 لیتے تھے۔ اب آگے کیا ہوتا تھا وہ چھوڑیں، اس کا پیسہ کیا ہوتا تھا، وہ پھر اس میں لڑائیاں جوتم پیدار ہوتی تھی، ایک 15 پیسے بانٹتے تھے، کیونکہ 15 میں 200 روپے بانٹنا، 150 روپے بانٹنا، بے چونی ادھر آئی چنی ادھر گئی، اتنا تو زیادہ کیوں لے رہا ہوتا، یہ سب مدرسوں میں ہوتا تھا، لیکن وہاں تو ہم بڑے شریف بن کے آ جاتے۔ بہرحال اللہ نے وہ تاریکیاں بھی اس بندے ناچیز کو دکھائی ہیں، ان گلیوں سے بھی اور ان کوچوں سے بھی گزر کے آیا ہوں، اسی لیے ہمیں ان سب کا پتہ ہے۔ نانی کے آگے ننیحال کا بیان نہیں کیا کرتے، ہم سب دیکھ کے آئے ہیں، ان کے پکوان پھیکے ہیں، ان کے ڈیگوں میں جو بھی کھانے پک رہے ہیں وہ سڑ گئے ہیں، بدبودار ہو چکے ہیں، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور میں بتاؤں آپ کو، ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ سے محبت ہے، محبت نہ ہوتی تو جاؤ چاہو چولہے بھاڑ میں، ہمیں محبت اس لیے ہے کہ ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں، آپ ہماری مسجد میں آؤ، ہمارے پاس بیٹھو، ہماری کتابیں پڑھو، ہم آپ کو منع کرتے ہیں؟ لیکن ہمارے ملکوں میں کچھ پارٹیاں ایسی بھی ہیں کہ مسجدوں پہ باقاعدے لیبل لگائے ہوئے ہیں، یہاں بغیر ہماری اجازت کے کوئی تقریر نہیں کر سکتا، یہاں فلانے کی اجازت کے بغیر کوئی بیان نہیں دے سکتا، یہاں فلانا یہ نہیں، یہ فلانے کی مسجد ہے، دوسروں کو داخل ہونا کیا ہے؟ بنائے ہیں کہ نہیں بنائے ہیں؟ بولو، یہ سمجھ لو، یہ وہی لوگ ہیں۔ چور کی داڑھی میں تنگے والی بات ہے، یہ بیچارہ ڈرتا ہے کہیں 1-2 آ گئے ہمارے 2-4 بندے پھوٹ کے چلے جائیں گے، واللہ بتلا رہا ہوں، اس لیے یہ خوف زدہ ہے، اس لیے یہ سائن بورڈ لگاتا ہے، اس لیے پابندیاں لگاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی آؤ تم پڑھو، سیکھو، قرآن پڑھو، ہم تمہیں کہاں منع کرتے ہیں، الحمدللہ اہلاً و سہلاً، لیکن پابندی وہ لگائے گھر کے دیوار خود کمزور ہوں، لیکن ہم پابندی نہیں لگاتے۔ پڑھو، تم پڑھو، سب دیکھو، لیکن مانو کس کی؟ عرش والے رب کی اور مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس سب کی سنو، سب کی، لیکن دلیل لو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج امت کو پستی اور ذلت کی طرف لے جانے والے علماء حضرات ہیں، اور اس امت کے برے علماء، مشرکین، بدعتی علماء، یہی برے، سب سے برے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان کے شر اور ان کے مکر اور ان کے قید سے محفوظ رکھے، بولو آمین، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیو، آؤ قرآن دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 علوم کا تذکرہ، 3 اہم چیزیں بتلائیں۔ اس قرآن کے اندر ایک تو آپ کو تاریخ ملے گی، پچھلی قوموں کی ہسٹری، تاریخ، اس کا اتہاس ملے گا۔ قوم سمود بھی ملیں گے، قوم عاد بھی ملیں گے، قوم بنی اسرائیل بھی ملے گی، عیسیٰ کی امت بھی، موسیٰ کی امت بھی، نوح کی امت بھی، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں اس حقیقت کو؟ تاریخ موجود ہے، اور اس تاریخ سے بہتر کسی کی تاریخ، جو تاریخ اللہ بیان فرمائے، وہ زمین کے اوپر لکھنے والا تاریخ نہ بیان کر سکتا ہے؟ اس کی تاریخ اس کی طرح ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، دونوں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بنانے والا ہے، یہ بنا ہوا ہے، بنا ہوا کبھی بنانے والے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ تاریخ بتا رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ ایک حصہ اس کے اندر تاریخ کا ہے، دوسرا حصہ اس کے اندر احکام کے اوپر مشتمل ہے۔ احکام، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ احکامات ہیں۔ نمبر 3، تیسرا حصہ عام طور پر عبادات کے اوپر مشتمل ہے، توحید اور شرک، توحید کی فضیلت، توحید کی اہمیت، توحید کا حکم، یعنی عقائد کے اوپر مبنی، عقیدے کی اصلاح پر مبنی۔ تو یوں سمجھ لو نا کہ ایک حصہ عقیدے کی اصلاح پر مبنی ہے، دوسرا حصہ
اللہ احکامات پر مبنی، حلال اور حرام کی تفصیلات پر مبنی ہے، اور تیسرا حصہ تاریخ اور اتہاس اور ہسٹری اس کے اندر موجود ہے نا. یہ پورے قرآن کا ایک مختصر نچوڑ آپ کی خدمت میں رکھا. آئیے میں نہ احکامات سے تعارف کروں گا آج کے اس تقریر میں، نہ ہی میں عبادات سے کوئی تعارف کروں گا. میں صرف ہسٹری لیتا ہوں، تاریخ لیتا ہوں. قرآن ہمیں تو تاریخ بتلا، قرآن تو ہمیں اس ہسٹری بتلا، ہمیں تو پچھلی قوموں کا اتہاس بتلا، ہمیں تو بتلا. قرآن ہمیں ہسٹری بتا رہا ہے، اور قرآن میں بہت سارے قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے. قوم عاد، قوم سمود اور بہت ساری قومیں ہیں، لیکن میں صرف ایک قوم کی اسٹوری، ایک قوم کی ہسٹری، ایک قوم کا اتہاس، ایک قوم کی تاریخ آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اور بڑی معروف قوم ہے، اور آج تک وہ زندہ ہے اور ہمارے سروں پر مسلط ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. میں اس لیے اس قوم کو میں نے منتخب کیا کہ پچھلی قومیں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، ان کا حوالہ دوں گا تو شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب میں موجودہ قوم کا حوالہ دوں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائیں گی. وہ قوم بنی اسرائیل ہے. یہ قوم بنی اسرائیل کون سی قوم تھی، یہ ذرا سمجھنے کی دیری ہے. اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا جتنی تفصیلات کے ساتھ اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے، کسی قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں بیان کیا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آؤ ذرا غور کرتے ہیں. قرآن میں بہت ساری قوموں کے عروج و زوال، پستیوں کا تذکرہ ہے، اور اس قوم کا خصوصاً بنی اسرائیل کی عروج و زوال اور ان کی پستیوں کا تذکرہ ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قوم بنی اسرائیل یعنی انہی یہودیوں کے اوپر اپنے احسانات کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن کریم میں کہتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے قوم بنی اسرائیل، تم میرے احسانوں کو یاد کرو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں. اللہ اکبر. کہیں کہتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں. وانی فضلتکم علی العالمین، وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ اکبر. ارے سب سے بڑی نعمت جو ہم نے تمہیں دی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے تمام جہانوں پر تمہیں سب سے بڑا مقام عطا کیا ہوا تھا. فضیلت میں تمہارا ہم پلہ کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر تمہارے بالمقابل نہیں تھا. تم سب سے زیادہ اعلیٰ، تم سب سے زیادہ عرفہ، تم سب سے زیادہ عروج، تم سب سے زیادہ بلندی کے اوپر فائز تھے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. گولڈ میڈل اللہ نے عطا فرمایا تھا، ایوارڈ عطا فرمایا تھا، عظمت و فضیلت کا ایوارڈ بنی اسرائیل کو ملا ہوا تھا. جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے اور اپنی نعمتیں پھر تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی آل فرعون سے، فرعون کے قوم سے، فرعون کی قوم سے جب ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی، جو تمہارے اوپر قسم قسم کے عذاب لاتا تھا فرعون اور اس کے ماننے والے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو پکڑ پکڑ کر کے وہ فرعونی قتل کر دیا کرتے تھے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ مصر میں اس وقت دو قومیں تھیں، ایک بنی اسرائیل کی اور دوسرے فرعونیوں کی قومیں تھیں، اور ان دونوں میں ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی. تو بنی اسرائیل کو قتل کرنے والے یہی فرعونی ہوتے تھے. اللہ فرماتا ہے یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ دور اس دنیا میں گزر چکا ہے ان قوم بنی اسرائیل کے ساتھ میں کہ ان کے بچوں کو، ذرا غور کرنا، ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی تھی. اللہ فرماتا ہے ان بچوں سے ذبح کیا جاتا تھا، آبرو ریزی کی جاتی تھی تمہاری عورتوں کی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور تمہارے لیے بہت زیادہ بلائیں اس وہاں موجود تھیں. تو کس نے نجات عطا فرمائی؟ بولو. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نجات تمہیں ہم نے عطا فرمائی ہے. اللہ. ذرا غور کرنا موجودہ اپنے حالات کو بھی، بوسنیا کو بھی، چیچنیا کو بھی، کوسوفا کو بھی، کشمیر کو بھی، ایرتریا کو بھی، فلپائن کو بھی، اور بھارت کے اندر جو مہا بھارت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے وہ بھی اپنے سامنے رکھو. تمہارے بچوں کو جلایا گیا کہ نہیں جلایا گیا؟
ان کی گردنوں کو نوز باللہ کاٹا گیا کہ نہیں کاٹا گیا؟ ماؤں کے پیٹوں کو چاک کیا گیا کہ نہیں چاک کیا گیا؟ اور ان پیٹوں سے نکالے گئے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے ان ماؤں کے سامنے کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ یہ آج حالت تمہارے ساتھ ہو رہی ہے کہ نہیں؟